بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، السلام علیکم۔ ہمارے ہاں جب بھی انتخابات ملتوی ہوتے ہیں تو میں اس پر شاید اوور ری ایکٹ کرتا ہوں اور کیونکہ میرے جسم پہ کھلبلی سی بچ جاتی ہے کہ انتخابات ملتوی کیوں کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ کبھی یہ جو آج انہوں نے گلگت اور وہاں شمالی علاقہ جات کے انتخابات ملتوی کیے ہیں، اس کی بہت ساری ان کے پاس ریزن موجود ہوں گی، اور موسم بھی بڑا سخت ہو جاتا ہے ان دنوں میں، ہر طرف برف، اور اس کے اندر کیسے ویسے تو یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں جہاں شدید سردی پڑ رہی ہوتی ہے، 50-60 سینٹی گریڈ نیچے کی طرف ہوتا ہے، وہاں پہ بھی وہ الیکشن کو ملتوی نہیں کرتے۔ تو اب یہ الیکشن تو صرف گلگت اور بلتستان ادھر کیا ہے نا، لیکن میں ابھی تک اس کیفیت میں ہوں جو آپ کو کہتا ہوں مشرقی پاکستان کی، اور پھر ہمارے ملک کے حالات بھی بالکل وہی ہیں۔ اس میں مشرقی پاکستان کے لوگوں نے مینڈیٹ دے دیا شیخ مجیب الرحمان کو، اور حکومت کو، جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو جرنیل ہیں، ان کو لوگوں کا یہ فیصلہ، یہ مینڈیٹ قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ ایک تو یہاں کہتے ہیں جی کہ پاپولیرٹی اور قابل قبول ہونا، یہاں دو رزلٹ نکالے جاتے ہیں۔ یہ انتہا کی جہالت ہے۔ فیصلہ عوام کر رہے ہیں اور اس کو ناقابل قبول بنا رہا ہے ایک بیٹھ کے جنرل۔ یہ ویسے تو جو ہمارا کمانڈر ان چیف ہے، وہ ایک دن میں قوانین کو بدل سکتا ہے، حکم کرے گا، امینڈمنٹ ہوگی تو 40 سیٹوں کی بجائے اسمبلی کی اس نے کہا 400 سیٹیں بڑھا دو، بڑھ جائیں گی۔ پرویز مشرف نے یہی کیا تھا، خود ہی بڑھاتے گئے، کیونکہ حتمی فیصلہ وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ جس وقت ہمارے مقدر کا فیصلہ ایک ہاتھ میں آ جاتا ہے، اسی کو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں۔ یحییٰ خان نے کہا کہ وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے مینڈیٹ۔ پہلے تو کہا مجیب الرحمان پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، اور اس نے بھی قبول کر لیا۔ پھر جب اس سے یحییٰ خان مکر گیا
تو وہ جو 3 مارچ تھا یا 25 مارچ تھا، وہ پارلیمنٹ کو بلانے کا دن تھا. ڈھاکہ کے اندر اجلاس رکھا گیا اور یہ نیولی کنسٹرکٹڈ اسمبلی کا حال تھا. ایوب خان نے بھی مجھے تو کہا تھا کہ ہم نے ان کو بنا کے دے دیا ہوا ہے، اسمبلی ہال بھی ہے، بیٹھیں کریں وہاں اپنی پارلیمنٹ بنائیں، کچھ کریں، ہماری جان چھوڑیں. خیر یہ تو میں آپ کو برسبیل تذکرہ بات کر رہا تھا. اصل بات یہ ہے کہ یحییٰ خان نے اس مینڈیٹ وہ اس کے لیے ناقابل قبول تھا. جو مغربی پاکستان کا مینڈیٹ تھا وہ ان کو اور بھٹو صاحب کو قابل قبول تھا. اب یہ تھا کہ وہ اس مینڈیٹ کو چھینا کیسے جائے. جیسے اب عمران خان سے لوگوں نے فیصلہ دے دیا، اس کے ہاتھ کے اندر بھی اتنا بڑا فیصلہ شیخ مجیب کے حق میں نہیں دیا لوگوں نے. جتنا بڑا فیصلہ جس میں سمبل ہی نہیں ہے، جس میں آپ کا وہاں پہ پولنگ ایجنٹ بھی نہیں ہے، لوگ خود آ کے ووٹ دے رہے ہیں، رزلٹ وہی ہے جو عمران خان نے اپنی لسٹ میں جن لوگوں کو کہا تھا لوگ وہیں پہنچ گئے. وہاں ایسا تو نہیں تھا. مشرقی پاکستان میں تو پولنگ بوتھ پہ اتنی وہ رکاوٹیں نہیں تھی، وہی رکاوٹیں مغربی پاکستان میں بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے عمران خان بھی باقی بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ پاکستان کی تاریخ کا واحد الیکشن ہے جس میں ریگنگ نہیں کی گئی تھی. اس ریگنگ کی ضرورت کیا تھی؟ جو مینڈیٹ آیا اس کو تو انہوں نے مانا نہیں ہے. اگرچہ الیکشن کے اندر بھی آئی ایس آئی نے، یحییٰ خان کے لوگوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر پیسے بھی دیے، اتنا بھی آزاد الیکشن نہیں تھا. بہرحال وہاں وہ جیت گیا. اب وہ قابل قبول تھا نہیں. صرف 2 سیٹیں اپنا ایک راجا تری دیو رائے کی اور ایک ہمارے جو بعد میں کیا نام ہے امین روحل امین یا ہمارے وہ، اس میں جو راجا تری دیو رائے تھا اس کا پورا ایک علاقہ تھا، ریاست تھی، چکما ٹرائب سے قبائلی علاقہ تھا. وہ تو اس کے مقابلے میں تو کینڈیڈیٹ ہی کھڑا نہیں ہونا تھا، اور وہ پھر بھی اصولوں پہ رہا. وہ سیٹ شیخ مجیب ہار گیا اور پھر وہ پاکستان میں آ گیا راجا تری دیو رائے. پھر جب مجیب شیخ کی وہاں پہ حکومت بن گئی تو انہوں نے کہا کہ راجا تری دیو رائے کو واپس لایا جائے، کیونکہ اس کا قبیلہ وہ تو ابھی پاکستان کی فوجوں کا نام لے کے جنگ کر رہا تھا بنگلہ دیش سے. وہ ایک الگ ریاست تھی چکما. تو انہوں نے اس کی ماں کو بھیجا راجا تری دیو کے پاس کہ بھائی ہمارا پورا قبیلہ جو ہے، ہم خون
کہ وہ رک بھی نہیں رہی، جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، تم واپس آ جاؤ۔ اکیلا بیٹھا تھا راجہ تریدیو نے، اس نے کہا بھائی میں پاکستان کے ساتھ میں جیوں گا، پاکستان کے ساتھ مروں گا، اور یہی ہوا۔ پھر وہ وزیر تھے، ہمارے ساتھ بھی تھے، کولیگ بھی تھے، راجہ تریدیو رہے، اور وہ پھر پاکستان میں ہی مرے، ادھر ہی۔ اب ان کا تو خیر نام بھی کوئی نہیں لیتا، کیا قربانیاں تھیں۔ تو یہ نہ قابل قبول تھے اوور آل جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا اس کے لیے۔ اب یہ عمران خان کو کہتے ہیں جی پاپولر تو ہے لیکن قابل قبول پاپولیرٹی نہیں ہے اس کی۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اس کے ریزلٹس کو نہیں مانتے، تو اس کا آخری فیصلہ تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے پاس ہے، ملک کو کیسے چلانا ہے، کدھر لے کے جانا ہے، یہ وہ کریں گے۔ لیکن جو ہمارا ریمیننگ یہ پاکستان ہے، اس کی جو حالات ہیں وہ انتہائی خطرناک حالات ہیں۔ جب ادھر نظر ڈالتے ہیں، میں تو زیادہ تر یہ چیزیں، بجلی مہنگی، مزید ہے مہنگی، شوگر ملز، میں ہمیشہ سے اس پر اعتراضات اٹھاتا رہا ہوں کہ یہاں پہ شوگر ملیں ہونی نہیں چاہیے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں کوئی چاہتا ہے جا کے لگا دے۔ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ پالیسی جو ہے، مجھے ساری تو نہیں، کچھ اس سے وہ مجھے قابل قبول لگتے ہیں۔ ہماری معیشت کی جب ایک ایک سبجیکٹ کو فیصلہ کرے گا آئی ایم ایف، اس کا فیصلہ ہی لاگو ہوگا، اور ہمیں جو وہ حکم کرے گا، ہمارے خون سے، جسم سے خون نچوڑ کے وہ آئی ایم ایف کو پیش کر دیا جائے گا، ہمارا خون، غریبوں کا خون۔ اسی لیے سب کہہ رہے ہیں، پوری دنیا پہ اگر یہ ہوا ہے کہ یہ جو ارتکاز دولت ہے، ارتکاز دولت، اس کو مرتکز صرف اسلام نے نہیں ہونے دیا، اس نظام میں تو سارے غریب کماتے ہیں، 15-20% لوگوں کو وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اب ان کے لیونگ اسٹینڈرڈ کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں پاکستان ترقی کر گیا ہے۔ پاکستان تب تک ترقی کرے گا جب پیسہ وہ مرتکز کرنے کے بجائے پھیلایا جائے گا غریبوں تک۔ بنگلہ دیش نے یہ جو معجزہ ہے کر کے دکھا دیا ہے۔ ابھی بھی وہاں پہ غربت ہے، لیکن پیسہ وہ اوپر سے نیچے لے کے گئے ہیں۔ اس لیے اب ان کے شوگر کے مریض کم ہیں، ہم ٹاپ پہ ہیں۔ اس لیے ان کے اور بیماریاں بھی جو ہے، آپ دیکھیں نا، یہ پولیو کے انجیکشن ہم لگاتے پھر رہے ہیں، وہ پولیو کو 15 سال پہلے، بلکہ 20-25 سال پہلے پولیو ختم کر چکا ہے مشرقی پاکستان۔
ہم روزانہ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ اشتہارات پولیو کے خطرے سے یہ ہو، تو یہ کوئی ان کا کوئی پیٹرن نہیں ہے. کھڑا ہو کے کہہ دینا جی ہم نے پنجاب نے بہت ترقی کر لی ہے. پنجاب نے کیا ترقی کی ہے؟ قطعاً ترقی کی باتیں نہیں ہیں یہ. لوگ مر رہے ہیں، ان کی مشکلات بڑھ گئی ہیں. اور پاکستان جو ہے، جو کہے کہ شہباز صاحب یا دوسرے، ان کی سنتا کون ہے یار؟ ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. پیسے ہمارے ملک کے ہر طریقے سے ملک سے باہر جا رہے ہیں خربوں اربوں. اور پھر اس کے اوپر آپ نے ہمارے جو عاصم منیر صاحب ہیں، ان کو کیا دیا ہوا ہے جی ہم نے؟ کیا دیا ہوا اسے عاصم منیر کو؟ نہیں، وہ دوسری جو امینڈمنٹ کے ذریعے استثناء کو حاصل ہے. لوٹے کھائے پورا ملک نگل جائے. حاکم وقت نہیں ہے صرف وہ، استثناء ہے جو پہلے وہ بھی یہ تھا اور آپ آگے کے لیے بھی ان کو استثناء ہے. اس ملک کا کیا ہوگا جہاں پہ آصف علی زرداری کو بھی استثناء مل گیا آنے کے لیے بھی؟ یہ کیسا ملک بنایا آپ نے؟ کیسا آپ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں؟ یا اس طریقے سے تو نہیں کہ قانون کو یہ قانون وہ قانون، یہ قانون ہے ہی نہیں. عمران خان کی بہنیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ ان کے اوپر وہ جو ہے واٹر کینن کے اوپر پانی پھینک رہے ہیں رات کے 2 بجے تک. یہ لوگوں کو، پوری دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کی. خود پوری قوم نہیں سمجھ رہی کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے. استثناء تو لے لیا ہے، تو پھر اس ملک کی جان بھی تو چھوڑ دو. عاصم منیر صاحب، بس یہی عرض کرنا تھا.